آپ نے نیت قضا کی بھی تھی، ٹھیک ہے. اب مستحب روزے جیسے آپ رکھ رہے ہیں تو ابھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ چلیں جی میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، میرے ساتھ کھانے میں شامل ہوں، تو آپ لیکن اگر آپ اسے کہہ دیں گے کہ نہیں جی میں اپنا قضا پورا کر رہی ہوں تو پھر نہیں. ایسے ہی ہوا نا. ٹھیک ہے. اور کہ دوسری بات یہ کہ مجھے کسی نے یہ بھی کہا ہے، میرے علم میں بات آئی ہے، جیسے مولا کی جب شہادتیں ہوتی ہیں بالفرض سب سے پہلے ہم بی بی کی شہادت لیتے ہیں 3 جمادی الثانی کو، اس دن آپ نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ اس دن فاقہ رکھا جاتا ہے. میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بات سنیں، ہم نے بی بی کے غم کو میں اپنا بھوک پیاس کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہ سمجھا کہ آج اتنا بڑا ان پہ پہاڑ ٹوٹا اس لیے رکھا ہے. تو انہوں نے آگے بلکہ میرے سے کافی وہ کی، انہوں نے کہا نہیں اس دن فاقہ رکھا جاتا ہے جب بھی کسی مولا کی شہادت ہو. جی نہ فاقہ نہ روزہ. ہاں فاقہ نہ رکھیں آپ، اور روزے کا بھی اس دن حکم نہیں ہے کہ آپ روزے سے اجتناب کریں. شہادت والے دن نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. حکم یہی آئے کہ احتیاط کی بنا پر اس دن آپ روزے کو جو ہے وہ ترک کر دیں، آپ نہ رکھیں روزے. شہادت کے ولادت میں زیادہ کا تو بہت ثواب ہے. کیونکہ ہم لوگ اکثر اپنی منتوں کو پورا کرنے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے روزے کی منت مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح منتی روزہ جو ہے اس کا جو بھی آپ فرض واجب میں جو بھی آپ احتیاط کریں گے، جو بھی واجبات کی احتیاط ہے وہی آپ جب منت کا روزہ رکھیں گے نا وہ بھی ایسے ہی ہے. اور اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو اس کی بھی قضا آپ پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ منت کا روزہ آپ نے مانا کہ میں 3 روزے رکھوں گی میری یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ویسے ہی آپ نے رکھنا ہے جیسے آپ واجب روزہ رکھتی ہیں. ساری احتیاط سب کچھ اس کا ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک اہم سوال، سحری تک آپ لوگوں کو اگر کوئی سحری میں پرابلم ہے تو آپ مجھ سے یہاں پہ ڈسکس کریں. جی جی. میں نے پوسٹ پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کے بعد آپ